اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ وتنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للناس ونماء فی الرزق وصیاما تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا ایمانا من الفرقہ والجہاد عزا للاسلام والصبر معونة علی الاستجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحة للعامہ وبر الوالدین وقایۃ من السخط وصلة الارحام منمعة فی العمر ومناة للعدد والقصاص حقنا للذمہ والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ وتوفیۃ مکائل والموازین لتغیر للبخس والنہی عن الشرب خمر تنزیہا عن الرجس واجتناب القذف حجابا. درود بجا محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا وہ مشہور و معروف خطبہ جو آپ نے دربار خلافت میں دیا تھا، اور جس میں آپ نے سب سے پہلے اس وقت اپنے بابا کے سب سے پہلے پروردگار عالم کی توحید، اور توحید کے بعد آپ نے اپنے بابا کے فضائل و مراتب کو بیان کیا تھا. فضائل اور مراتب کو بتانے کے بعد آپ نے فلسفہ احکام شریعت کو واضح کیا تھا کہ کیوں پروردگار عالم نے یہ چیزیں ہم پر اور آپ پر فرض کی ہیں. اس سے پہلے کے خطبے میں آپ کی خدمت میں ایمان کیوں ہم پر فرض کیا گیا، اور نماز ہم پر کیوں فرض کی گئی، اور زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے، اس پر بیان ہوا تھا. آج آپ کی خدمت میں شہزادی کے خطبے کا وہ جملہ جو پورے نظام عالم کو ایک جٹ کرنے کے لیے آپ نے فلسفہ بتایا، اور بتانے کے بعد ارشاد فرماتی ہیں وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ. ارشاد فرما رہی ہیں اور ہماری اطاعت کو نظم ملت اور ہماری امامت کو تفرقہ اندازی سے دوری کا باعث پروردگار عالم نے قرار دیا. آپ نے سرور کائنات جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور آپ نے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب مولا ہیں. آپ اہل بیت کی اطاعت کرنے کے فائدے کو آپ بتا رہی ہیں اس خطبے کے اندر. اہل بیت کی جو شخص اطاعت کرے گا اس کا فائدہ کیا ملت کو ہوگا. ارشاد فرما رہی ہیں وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ. اگر تم ملت کے اندر نظام چاہتے ہو، سسٹم چاہتے ہو کہ پوری ملت کا نظام صحیح رہے اور ملت کے اندر کہیں تفرقہ نہ ہو، ملت جو ہے اپنے محور پر ہے اور تمام کام اصول کے ساتھ انجام پائیں، اور تمام کام جس کے لیے پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، اگر ہر کام نظام کے ساتھ کیا جائے، سسٹم کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. دیکھیے پروردگار عالم نے نماز کو ہمارے اور آپ پر فرض کیا، ایک نظام کے تحت خلق کیا. اسی صورت سے ظہرین کی نماز کو جو فرض کیا ایک سسٹم کے تحت فرض کیا، مغرب و عشاء کو نماز کو ہمارے اور آپ پر فرض کیا ایک نظام کے تحت فرض کیا.
صبح کی نماز اگر کوئی چاہتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 10 رکعت پڑھ لیں، تو وہ 4 بار اور 10 بار اٹھا بیٹھی تو کر لے گا، لیکن وہ نماز نہیں ہوگی اور وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ظہر عصر کی نماز 4 رکعت فرض کی گئی ہے، اسی اعتبار سے کہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے جسم کو ضرورت ہے مادیات کی، اسی حساب سے ہماری روح کو ضرورت ہے پروردگار عالم کے روحانی نظام کی۔ صبح کے وقت انسان اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہ ایک دم سے دسترخوان پر بیٹھ گیا اور صبح کی طرح وہ دن میں کھانا کھانے لگے۔ صبح اتنی ہی ضرورت ہے جسم کو جو ناشتہ کہلاتی ہے، جو ہماری اور آپ کی مادیت کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے صبح کی نماز کے وقت ہمارے اور آپ پر 2 رکعت نماز فرض کی ہے۔ جتنا انسان کے جسم کو ضرورت ہے، اسی اعتبار سے ہماری روح کو کتنی ضرورت ہے، اس اعتبار سے پروردگار عالم نے نماز کو فرض کیا جسم کے لیے۔ اسی صورت سے ظہر عصر کی نماز 4 رکعت ہمارے اور آپ پر ایک سسٹم کے تحت فرض کی گئی ہے، تاکہ 4 رکعت نماز اگر فرض کی ہے تو دوپہر کا کھانا جسم کے لیے فرض کیا ہے، جس کے لیے جسم کی ضرورت ہے ہمارے لیے مادی غذا کی، تو 4 رکعت کے برابر پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے کھانے کو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے۔ اسی صورت سے مغرب اور عشاء اور نماز شب کا پورا سسٹم ہے کہ جو ایک سسٹم کے تحت ہے۔ تو اگر پورے اسلام سسٹم سے اگر چلے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہوگی تو نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے گی، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہوگی تو نماز تو ہوگی لیکن وہ بت کو پڑھائی جا رہی ہوگی، اور کریں وہ سسٹم سے ہٹ جائے گی، سسٹم سے ہٹ جائے گی اور اس کے اندر سسٹم نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت کو نظم ملت کا پروردگار عالم نے ذریعہ بنایا ہے۔ اسی پوری دنیا کے اندر اتنے فرقے پائے جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فرقے کے اندر کوئی چیز کہیں کے اوپر مستحب ہے، کسی فرقے کے اندر کوئی چیز وہاں کے اوپر حرام ہے، کسی فرقے کے اندر جو چیز مکروہ ہے کسی فرقے کے اندر وہی چیز جائز ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں صرف فرقہ جعفری کے علاوہ سب میں کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حج کے احکام میں بھی ان کے درمیان جتنے فرقے ہیں سب میں فرقے کے اندر وہ جو پہنا جاتا ہے احرام، ان کے احرام پہننے کا کیا طریقہ ہے، جس صورت سے آپ نے دیکھا ہوگا شال بغل سے نیچے سے نکال کر اور پیچھے سے لے کے یوں ڈالی جاتی ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ایسے ڈالنا چاہیے احرام کو، دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں کندھے کے بل دونوں کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے فرقے ہیں حج کے احکام میں بھی فرق ہے، اور اسی صورت سے نماز کے احکام میں بھی فرق ہے، اور اسی صورت سے حج و زکوٰۃ میں بھی ان کا فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہمارا فرقہ جعفری ایسا ہے کہ جو احکام نماز کے رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہی 11ویں امام کے زمانے میں، وہی 12ویں امام کے زمانے میں، وہی نواب اربعہ کے زمانے میں، وہی 450 سال 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہمارے کیا نہ حج میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، نہ نماز میں فرق پایا جاتا ہے، نہ زکوٰۃ میں فرق پایا جاتا ہے، نہ خمس میں فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں فرق نہیں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا نظام مولا کائنات سے لیتے ہوئے رسول اللہ سے لیا گیا ہے، رسول اللہ نے پروردگار عالم کی طرف سے لیا ہے۔ تو جہاں نظام مولا کائنات سے لیا جاتا ہے وہاں احکام میں فرق نہیں پایا جاتا ہے، اور جہاں غیروں سے احکام لیے جاتے ہیں تو ان کے یہاں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں گھر والا احکام جو رسول اللہ کے زیادہ نزدیک رہا ہوگا وہ نظام کو زیادہ جانتا ہوگا، جو بعد میں ایمان لایا ہوگا وہ اس ایمان کو زیادہ جانتا ہوگا، وہ اطاعت کو۔ اس لیے یہاں پر شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہماری اطاعت جو ہے وہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم کے تحت ہے۔ اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمارے کیا واجبات میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، نہ مستحبات میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، نہ مکروہات میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، نہ کوئی حج میں فرق پایا جاتا ہے۔ اتنے مراجع ہونے کے بعد بھی
آپ دیکھ سکتے ہیں 1400 سال کے بعد بھی وہی نماز ہو رہی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ 11ویں امام نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے ہی حج کیا جا رہا ہے جیسے رسول اسلام کے زمانے میں کیا جاتا تھا، مولا کائنات کے زمانے میں کیا جاتا تھا، 11ویں امام کے زمانے میں کیا جاتا تھا، امام زمانہ کے زمانے میں کیا جاتا تھا، اور نواب اربعہ کے زمانے میں کیا جاتا تھا، اور مراجع اکرام کے زمانے میں کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی خمس ادا کیا جا رہا ہے، جو سسٹم بنا دیا گیا تھا وہ سسٹم کے تحت ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت گویا رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت پروردگار عالم کی اطاعت ہے۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ اسی لیے اس کے لیے آیہ کریمہ آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کے لفظ کو گواہی دے رہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میری اطاعت کو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، جو اولی الامر ہیں، جو صاحبان اطاعت ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ہمارے کیا غیر معصوم کی اطاعت کرنے کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے کیا اطاعت معصوم کی فرض ہے، کیونکہ معصوم کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ بعینہ ہی رسول اسلام کی اطاعت ہوتی ہے، وہ بعینہ ہی وہ پروردگار عالم کی اطاعت ہوتی ہے۔ فرق وہاں پر پایا جاتا ہے جہاں پر غیر معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جہاں غیر معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھول بھی پائی جائے گی، چوک بھی پائی جائے گی، نسیان بھی پایا جائے گا، غلطیاں بھی پائی جائیں گی۔ اس لیے ہمارے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کی اطاعت رسول اسلام کی، درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اسی لیے ہمارے کیا حدیث پائی جاتی ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، و اوسطنا محمد، و کلنا محمد۔ جس نے ایک رسول اسلام کی اطاعت کی گویا اس نے امام زمانہ کی اطاعت کی، جس نے امام زمانہ کی اطاعت کی گویا اس نے رسول اسلام کی اطاعت کی۔ ہمارے کیا کوئی نہ احکام میں فرق پایا جاتا ہے، نہ قول میں فرق پایا جاتا ہے، نہ افعال میں فرق پایا جاتا ہے۔ جہاں کے اوپر غیر معصوم کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں کے اندر خطا و نسیان ہوتی ہے۔ جہاں معصومین کا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں محمد پہلا بھی ہے، آخر بھی ہے، وسط کا بھی ہے، جہاں سب محمد ہوتے ہیں ان کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ جہاں غیر معصوم کا رشتہ ہوتا ہے وہاں خطا و نسیان ہوتی ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ لہذا شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں وَطَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت نظام ہے، سسٹم ہے ملت کے لیے۔ جو اس سسٹم کے اندر آئے گا، جو اس نظام میں اپنے کو داخل کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظام کے تحت ہوگا، وہ ایک سسٹم کے تحت ہوگا۔ پھر ارشاد فرما رہی ہیں دوسرے جملے میں وَإِمَامَتْنَا أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ، اور جو اطاعت کرے گا، جو امامت کے اوپر چلے گا، وَأَمَامَتْنَا، ہماری امامت، أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ، یہ امان ہوگی تفرقہ بازی سے۔ اور کرے تفرقہ بازی سے ہوگی۔ ہمارے کیا جو سسٹم ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ ہم کو ایک امام دنیا سے شہادت سے پہلے دوسرے امام کی طرف وہ دعوت دے گا اور بتائے گا کہ میرے بعد یہ امام ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ غور کر رہے ہمارے کیا زور، غلبہ، زبردستی سے امامت نہیں ہے۔ ہمارے کیا زور زبردستی نہیں، ان کیا پایا جاتا ہے، اس کے مقابل میں ہمارے جو دوسرا فرقہ ہے ان کیا پایا جاتا ہے، جو زور و غلبے سے بھی تخت کے اوپر بیٹھ جائے اور حکومت کو سنبھال لے تو وہ بھی اس کی بھی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اس کی بھی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے زور و غلبے سے جب حاکم شام بیٹھا تو آپ بتائیے کیسا نظام بنا؟ ایسا نظام بنا کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہونے لگی، نماز کے اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم غائب ہو گئی، اور کتنی شریعت کی چیزیں تھیں جو پامال ہونے لگی۔ کیوں پامال ہونے لگی؟ اس لیے پامال ہونے لگی کیونکہ انہی نے امامت کے سسٹم کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کا نظریہ پایا جاتا ہے جو زور،
اور غلبے سے زبردستی بھی اگر آ کر حکومت کو سنبھال لے تو اس کی اطاعت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے کیا یہ سسٹم نہیں پایا جاتا ہے؟ ہمارے کیا سسٹم یہ پایا جاتا ہے کہ جو امام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، شہادت کے درجے پر فائز ہونے والا ہے، تو اپنے بعد کی امامت کا وہ اعلان کرے۔ اسی صورت سے جب دنیا سے رسول اسلام جا رہے تھے، آپ نے مولا کائنات کا اعلان کیا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور جب مولا کائنات دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے شہادت سے پہلے پورے گھر کو امام حسن کے حوالے کیا، اور کرنے کے بعد جب حوالے کر دیا تو بتایا کہ دیکھو اب یہ تمہارے امام ہیں۔ امام حسین کو بھی اطاعت کرنا پڑی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ جب تک آپ امام ہیں تو اس وقت آپ کو ان کے انڈر رہنا ہوگا، آپ کو انہی کی اطاعت کرنا ہوگی، کیونکہ امام حسین نے نہ کوئی اس وقت جنگ کی، نہ کوئی ایسا پیغام دیا، نہ کوئی آپ نے ایسا وہاں کے اوپر اپنا بیان دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مولا علی کے بعد، میرے بابا کے بعد جو امام ہیں وہ امام حسن مجتبی ہیں۔ جب امام حسن مجتبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے پورے گھر کو امام حسین کے حوالے کیا تھا، اور حوالے کر کے بعد بتایا تھا کہ یہ امام ہیں۔ ہمارے کیا سسٹم یہ پایا جاتا ہے کہ جب ایک امام دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پورے تمام چیزوں کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہی کربلا کے میدان میں جب امام حسین جا رہے تھے شہادت کو دینے کے لیے تو آپ نے پورا گھر چوتھے امام کے حوالے کیا تھا کہ یہ امام وقت ہیں، اب ان کی اطاعت کرنا ہوگی۔ تو جہاں سسٹم معصوم کے ذریعے سے چلتا ہے، رسول کے ذریعے سے چلتا ہے، امام کے ذریعے سے چلتا ہے، تو ان کیا کوئی تفرقہ نہیں پایا جاتا ہے کہ ہم پہلے بنے یا تم پہلے بنو گے، یہ کرسی پر بیٹھے یا بیٹھیں گے، یا کوئی آپس میں سازش کر لی جائے یا آپس میں معاہدہ کر لیا جائے۔ ہمارے کیا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے، رسول کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسروں کیا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سیاسی سسٹم ہوتا ہے، زور و غلبے سے ہوتا ہے۔ جو چیز زور و غلبے سے ہوتی ہے اس کا نہ دل پر اثر پڑتا ہے نہ ایمان پر اثر پڑتا ہے، اور جو چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اس کا اثر انسان کے قلب پر بھی پڑتا ہے، اس کے ایمان پر بھی پڑتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے اس جملے میں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہم اہل بیت جو اطاعت کرے گا وہ نظام بنے گا ملت کے لیے۔ وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ، اور جو امامت ہوگی اور جو اس امامت کے زیر سایہ آئے گا تو تفرقہ بازی سے بچا لے گی۔ آپ دیکھ لیں شیعوں کے اندر ہم لوگوں کی یہاں اسی لیے ایک سسٹم پایا جاتا ہے، ایک سسٹم کے تحت ہمارے کیا اذان ہوتی ہے، ایک سسٹم کے تحت ہمارے کیا نماز ہوتی ہے، ایک سسٹم کے تحت ہمارے کیا پروردگار عالم کی طرف سے یہ نظام یہاں کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ باراللہ بحق محمد وآل محمد کے ہم سب کو بحق محمد وآل محمد کے مکتب اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ باراللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ باراللہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ باراللہ ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک امام وقت ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما۔ ہمارے مراج اکرام کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما۔ جتنے مومنین یہاں نماز میں آئے ہیں ان کے جتنے بھی محرومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی و متعالی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کر سکے، ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد،
وقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیزان گرامی، کیونکہ ایام عزائے فاطمیہ بہت نزدیک ہو رہے ہیں، ہم کو تیاری کی ضرورت ہے، ذاکرین کو تیاری کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نفوس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جس صورت سے ہم نے پوری دنیا کے اندر عاشورے کو بتایا کہ عاشورہ کیا ہے، آج کوئی دنیا کا کونا نہیں ہے، چاہے وہ غرب ہو، چاہے وہ شرق ہو، چاہے مشرق ہو اور چاہے شمال ہو، دنیا کے ہر کونے میں عزاداری ہو رہی ہے۔ دنیا کے ہر کونے کے اندر پتہ ہے کہ روز عاشورہ کس کی شہادت ہے اور یہ دن کس سے منسوب ہے۔ ہمارے علماء نے کہا جس صورت سے پوری دنیا کے اندر عاشورے کو متعارف کرایا گیا، اگر پوری دنیا کے اندر ہمارے شیعہ ایام فاطمیہ عزائے فاطمیہ کو پوری دنیا میں مشہور کریں اور پوری دنیا کو متعارف کریں تو پوری دنیا فاطمی بن جائے، پوری دنیا شہزادی کی ماننے والی بن جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فاطمیہ کو چھپایا گیا کہ اگر ہم یہ بتائیں گے، اگر اس کو ہم ذکر کریں گے کہ بھئی ایام فاطمیہ کیا ہیں، یعنی عزائے فاطمیہ کیا ہے، یعنی شہزادی کے غم اور شہادت کی تاریخ، جس کے اندر ہم ماتم کرتے ہیں، جس کے اندر ہم مجلس کرتے ہیں، جس کے لیے مراجع اکرام نے زور دیا ہے، جس کے لیے ہم سب کو دعوت دی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے عزاداری کریں۔ کیوں لوگ چھپانا چاہتے ہیں؟ کن لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ نہ منائے جائیں؟ کیونکہ جب پوچھا جائے گا کہ فاطمہ پر کس نے ظلم کیا، بھائی جلتا ہوا دروازہ کس نے گرایا، شہزادی نے کیوں مصائب پڑھے، شہزادی کیوں شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں، تو اس سے قاتلوں کا نام پتہ چلے گا۔ جب قاتلوں کا نام پتہ چلے گا دنیا کے اندر، جب ایک اس سے اہل سنت سے کہا گیا کہ فاطمہ زہرا کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ ظلم کس نے کیا تھا، ان کا حق نہیں دیا۔ آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کا حق، اور ان کو دربار میں بلایا گیا اور دربار میں ان سے صداقت کی، ان سے گواہی لی جا رہی ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچی ہیں تو آپ اس کے لیے گواہ پیش کیجیے۔ شہزادی سے گواہی طلب کی جا رہی ہے اور دربار سجا ہوا ہے اور شہزادی وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، پردے کے پیچھے آپ خطبہ دے رہی ہیں، خطبے کے درمیان آپ بتا رہی ہیں کہ یہ میرا حق ہے، تم تو اپنے بابا کے حقدار ہو سکتے ہو اور میں اپنے بابا کی حقدار نہ ہوں گی۔ دیکھو قرآن کی آیت یہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اور شہزادی کو وہاں پر جھٹلایا جا رہا ہے۔ اس سے تو اندازہ دنیا لگائے، جب اس مسلمان سے بتایا گیا کس نے حق نہیں دیا تو اس کا نام بتایا گیا کہ اس نے حق نہیں دیا، اسی وقت اس نے کہا کتنے بڑے یہ ظالم تھے، کتنے بڑے یہ حرام خور تھے، کتنے بڑے یہ حق کے غصب کرنے والے تھے۔ تو اس لیے ان کے علماء نے اس کو شہادت فاطمہ کو چھپانے کی کوشش کی اور چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے، ایک ایک شیعہ بچے کا فرض یہ ہے، ایک ایک نوجوان کا فرض یہ ہے، ہاں تمام خواتین کا فرض یہ ہے، تمام شہزادی کی چاہنے والی بیویوں کا فرض یہ ہے، تمام علماء کا فرض ہے، تمام ذاکرین کا فرض یہ ہے کہ آپ حوالے کے ساتھ مدلل طور کے اوپر تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے جتنی جس کی استطاعت ہے وہ دنیا کے سامنے بتائے کہ شہزادی کا حق کس نے غصب کیا تھا اور شہزادی پر کس پر ظلم ہوا تھا۔ جب آپ پوری دنیا کے سامنے یہ بتائیں گے تو لوگ خود کھنچ کر فاطمہ زہرا کی طرف آئیں گے، اور جب خود فاطمہ زہرا کی طرف آئیں گے تو مکتب فاطمیہ کا پوری دنیا کے اندر انعکاس ہوگا، پوری دنیا میں سب زہرا والے ہوں گے، پوری دنیا میں سب فاطمی والے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر یہ پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پوری دنیا کو یہ پتہ چلے گا ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا فرض یہ ایام فاطمیہ میں جو نزدیک ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے اس فریضے کو اور ہماری جو اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے چلیں اور اس کو پوری دنیا تلک پہنچائیں۔ ایک درود بھیجے محمد والے۔
دو تین قول بی بی فاطمہ زہرا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یا آپ سنیں بھی اور گھر میں خواتین جو ہیں ان کو بھی بتائیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تلک بھی وہ بھی اس کو سنیں غور سے کہ شہزادی کیا ارشاد فرما رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں جس نے اپنی زندگی ان کاموں میں گزاری جو خداوند عالم سے دوری کا باعث ہوں تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ اور کرے کوشش یہ کرے ہم اور آپ کہ اپنی زندگی پروردگار عالم کی رضا کے لیے گزاریں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں، دوسروں پر اپنا روب جمانے کے لیے نہیں، بلکہ شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں جس نے اپنی زندگی ان کاموں میں گزاری جو خداوند عالم سے دوری کا باعث ہو۔ خداوند عالم سے دوری کا باعث کیا ہے؟ نماز کا قضا کرنا دوری کا باعث ہے، اور کر رہے ہیں دوسرے کا دل دکھانا دوری کا باعث ہے، دوسرے کے اوپر ستم کرنا دوری کا باعث ہے، دوسروں کو مذاق اڑانا دوری کا باعث ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والے آگے آگے ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں وہ کام انجام دینا جو خدا سے دوری کا باعث ہو، اور کر رہے ہیں وہ ہمارے شیعوں کو انجام نہیں دینا چاہیے، ہمارے چاہنے والوں کو انجام نہیں دینا چاہیے، اس سے اس کا نقصان ہوگا۔ خدا سے دوری کا سبب دوسروں کی غیبت کرنا، خدا سے دوری کا سبب دوسرے کا مذاق اڑانا، خدا سے دوری کا سبب دوسرے کو مومن کو ناراض کرنا، خدا سے دوری کا سبب جان بوجھ کے نماز کو قضا کرنا، اور کر رہے ہیں خدا سے دوری کا سبب دوسرے کو چڑھانا، خدا سے دوری کا سبب دوسرے کا حق غصب کرنا، خدا سے دوری کا سبب آنکھوں سے اشارہ کرنا، خدا سے دوری کا سبب لوگوں کے اندر پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں کہ یہ تمہارا کام تمہیں دنیا و آخرت میں رسوا کر دے گا، اور کہہ رہی ہیں ایام فاطمیہ ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ شہزادی کیا چاہتی ہیں اور شہزادی کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ ارشاد فرما رہی ہیں قناعت اور اطاعت خدا بے نیازی اور عزت کا باعث ہے، اور گناہ اور لالچ اور بدبختی کی علامت، اور کریں قناعت اور اطاعت خدا بے نیازی اور عزت کا باعث ہے، اور گناہ جو کرے گا اور کریں یہ کہے کا سبب بنے گا لالچ، بدبختی اور ان چیزیں کا انسان کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنے گا۔ خدا کی اطاعت ہمیشہ مد نظر رہے ہماری۔ شہزادی نے کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی کام ایسا نہ کیا کہ جس کے اندر اپنی کوئی خواہش پائی جاتی، اور کر رہے ہیں جس صورت سے مولا کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا کام نہ کیا کہ جس میں اللہ کی رضا نہ پائی جاتی ہو۔ حتیٰ آپ کے سبیل کہا جا رہا ہے کہ جو آپ گئے ہیں اپنی اصلاح کرانے داڑھی کی اور مونچھوں کی، وہاں پر بال بھی وہ کاٹ رہا ہے، تب بھی علی کی زبان پر ذکر الہی، وہاں پر بھی ذکر الہی کر رہے ہیں کہ اس لمحے میں بھی ہم سے پروردگار عالم کا ذکر ایسا نہ ہو کہ نہ رہ جائے۔ اندازہ لگا رہے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے اور کیے گا علی نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت کی اور اپنے نفس کی اطاعت نہ کی، تو پروردگار عالم نے اپنی علامات، اپنے تمام چیزوں کا اللہ نے ان کو مظہر بنا دیا۔ ان کے نفس کو خرید کر پروردگار عالم نے اپنے صفات کا مظہر بنا دیا۔ علی نے خواہش کی اور اطاعت کی تو اس درجے پر فائز کر دیا اطاعت کے سبب، اور شہزادی نے پروردگار عالم کی اطاعت ایسی کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا اے فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، اور تمہارے خوش ہو جانے سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، اور تمہارے ناراض ہونے سے پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے۔ اور کر رہے ہیں علی کی رضا خدا کی رضا، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، اللہ کی خواہش فاطمہ کی خواہش، اللہ علی کی خواہش پروردگار عالم کی خواہش۔ اسی لیے رسول کو کہنا پڑا کہ اگر پروردگار عالم مولا کائنات کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا اس دنیا کے اندر کوئی کفو نہ ہوتا۔ غور کر رہے ہیں کفو کے ساتھ شادی ہوئی ہے،
جس صورت سے فاطمہ زہرا صاحب صفات ہیں اسی صورت سے مولا متقیان صاحب صفات ہیں، جس صورت سے وہ معصومہ ہیں اسی صورت سے مولا کائنات معصوم ہے۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد کے ہم سب کو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے بچا۔ بار الہ ہم وہ کام کریں جس میں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے راضی ہوں۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جتنے بھی مومنین کے گھر ہیں، جتنی بھی مومنات ہیں، بار الہ ان سب کو شہزادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہمارے تمام مراج اکرام کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ بار الہ اس وبا سے ہم سب کو نجات جلد سے جلد مرحمت فرما، تمام مومنین کو بار الہ حج و زیارات سے مشرف فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد سید المرسلین خاتم النبیین، وصلی علی امیر المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین، وصلی علی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی الحسین ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن حسین امام المومنین وارث المرسلین، صلی علی محمد ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی جعفر ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی موسیٰ ابن جعفر امام المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین، وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی الخلف الہادی المہدی امام المومنین وارث المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد